رہتی ہے۔ ایک کام کرتا ہے تو دوسرے کام کے پیچھے وہ بھاگتا ہے، دوسرا کام کرتا ہے تو تیسرے کام کے لیے وہ بھاگتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے اچھے اسکول میں پڑھیں، مدرسے میں پڑھیں، اچھی تعلیم حاصل کریں، تاکہ یہ آگے چل کر کسی مقام اور مرتبے پر پہنچ جائیں۔ میں اچھا کماؤں، اچھی روزی کماؤں اور اس کے ذریعے ان کی اچھی پرورش کروں، اچھی زندگی گزاروں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی عقل ہے ہمارے پاس، جتنا بھی شعور ہے ہمارے پاس، وہ ہم دنیا کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں، دنیا کے چکروں میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مقصد دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور ہم میں سے جتنے بھی مسلمان یہاں پر موجود ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، ان پر ایمان لانے والے لوگ یہاں پر موجود ہیں، وہ یقیناً اس بات کی طرف توجہ کریں اور اپنی عقل استعمال کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مقصد دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا، اور اس مقصد کے تحت ہمیں اس دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے۔ اس مقصد کے تحت ہمیں دنیا کے اندر چلنا ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم حلال اور حرام کا تمیز نہ کریں، اپنا مال پرایا مال سارا کا سارا ہم ہضم کر لیں اور دنیا کی بھاگ دوڑ کے اندر اپنی زندگی ختم کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، بلکہ اللہ نے ہمیں اس مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ آپ صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں، حالانکہ کاروبار وہ بھی کرتے تھے، تجارت وہ بھی کرتے تھے، کھیتی باڑی وہ بھی کرتے تھے، دنیا کے کام وہ بھی کرتے تھے، لیکن ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا کہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والی زندگی گزار کر اس دنیا سے جائیں اور سرخرو ہو کر جائیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی حاصل کر کے جائیں۔ یہ ان کی زندگیوں کا مقصد تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ جنت کی سیر فرما رہے تھے۔ جب آپ معراج پر تشریف لے گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ ہیں، آپ جنت کی سیر فرما رہے ہیں، آپ نے وہاں پر قدموں کی آہٹ سنی، قدموں کی آواز سنی، آپ نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا کہ جبرائیل یہ کون ہے جس کے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دے رہی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے غلام بلال ہیں جو اس وقت مکہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں، لیکن ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ یہ وہ نبی علیہ السلام کے غلام تھے جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنایا تھا کہ ہم اس دنیا میں اگر آئے ہیں تو ہم اللہ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم اگر اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو ہم نبی علیہ السلام کی 100% اتباع کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر آئے ہیں۔ ہم دنیا کے کوئی فضول کام کرنے نہیں آئے، ہم اپنی پوری کی پوری صلاحیتیں دنیا کے کاموں کے پیچھے لگانے نہیں آئے، بلکہ ہمیں اللہ نے جو مقصد دے کر بھیجا ہے، ہم اس مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اور اس مقصد کو 100% پورا کر کے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر کے اس دنیا سے جائیں گے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں منبر پر تشریف فرما ہے، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک صحابی رسول مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں، ایک پاؤں مسجد نبوی کے اندر ہے، ایک پاؤں مسجد نبوی سے باہر ہے،
آپ علیہ السلام نے ممبر سے بیٹھنے کا اشارہ فرمایا، آپ نے منہ سے نہیں فرمایا، آپ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ بیٹھ جائیں۔ اس صحابی نے جب آپ کا اشارہ دیکھا تو اس حال میں بیٹھے کہ ایک پاؤں مسجد کے اندر ہے، ایک پاؤں مسجد سے باہر ہے، اس حال میں وہ مسجد کے اندر اس حال میں وہ بیٹھ گئے۔ جب خطبہ ختم ہوا، نماز ختم ہوئی، آپ علیہ السلام نے اس صحابی رسول کو بلایا، اپنے قریب کیا اور آپ نے ان سے یہ سوال کیا کہ بتاؤ میرے صحابی، آپ اس حال میں آج مسجد میں بیٹھے کہ ایک پاؤں آپ کا باہر ہے اور ایک پاؤں مسجد کے اندر داخل ہے، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں مسجد میں داخل ہو رہا تھا، جب میں نے سیدھا پاؤں مسجد میں داخل کیا تو آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے اشارہ فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ اب میری کیا مجال ہے کہ جہاں پر اللہ کے رسول نے اشارہ فرما دیا، اس حال میں میں تھا کہ میرا ایک پاؤں مسجد کے باہر تھا، ایک پاؤں مسجد کے اندر تھا، اور وہاں سے اللہ کے نبی کا اشارہ آ گیا بیٹھنے کا۔ اب میری کیا مجال تھی کہ آپ کے اشارہ کرنے کے بعد بھی میں دوسرا پاؤں مسجد کے اندر داخل کروں۔ یہ صحابہ کرام کا مقام تھا کہ جب اللہ کے نبی کا حکم آ گیا تو ساری کی ساری چیزیں وہاں پر ختم، اور آپ علیہ السلام کے حکم کے اوپر صحابہ کرام لبیک فرماتے تھے۔ میں یہ کہتا ہوں آج ہم تو اپنی زندگیاں ایسے ہی گزار رہے ہیں، فضول زندگیاں گزار رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کو بھی راضی کریں اور ہم حلال حرام میں تمیز بھی نہ کریں، اور ہم سے اللہ بھی راضی ہو جائے، ہم سے اللہ کے رسول بھی راضی ہو جائیں۔ تو ایسا میرے دوستو ہرگز نہیں ہوگا۔ ایک صحابی رسول کا واقعہ ہے، حضرت عبد الرحمن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی گلی سے گزر رہے تھے تو گھر کا ایک دروازہ کھلا ہوا تھا، اس میں ایک بڑی عمر کی خاتون صحابیہ اس گھر کے اندر موجود تھی، سامنے بیٹھی ہوئی تھی جس طرح انسان اپنے گھر میں بیٹھتا ہے۔ اس کی آواز کم ہے بالکل۔ تو جب وہ صحابی رسول گلی سے گزر رہے تھے تو اچانک ان کے نگاہ ان بڑی عمر کی خاتون کے اوپر پڑی۔ جب اچانک نگاہ پڑی تو پریشان ہو گئے اور رونا شروع ہو گئے کہ مجھ سے یہ کیا ہو گیا۔ وہ نگاہیں جنہوں نے ہمیشہ آپ علیہ السلام کی زیارت کی، آج وہ نگاہ کسی غیر محرم عورت کے اوپر پڑ گئی، حالانکہ ان نگاہوں نے تو ہمیشہ نبی علیہ السلام کی زیارت کی۔ آج مجھے کیا ہوا کہ یہ نگاہیں ایک خاتون کے اوپر پڑی؟ حالانکہ شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ اچانک کی نگاہ اگر کسی کے اوپر پڑ جائے تو وہ معاف ہے، لیکن دوبارہ اس کو نہ دیکھا جائے۔ اچانک کی نظر پڑ جائے تو وہ معاف ہے، اگر دوبارہ اس کو دیکھا گیا تو اس کا گناہ شمار ہوگا۔ لیکن ان صحابی، کیونکہ صحابی تھے اور ہمیشہ ان کی نگاہیں نبی علیہ السلام کے چہرے انور پر ٹکی ہوئی رہتی تھی، تو ان سے یہ دل ان کا کیسے گوارا کرتا کہ وہ کسی خاتون کے اوپر نگاہ ڈالیں۔ وہ وہاں سے رونا شروع ہوئے کہ مجھ سے بڑا گناہ ہوا، میری نظروں نے ایک غیر محرم عورت کو دیکھا، اب میں یہ کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا کہ اتنی ناپاک آنکھیں یہ نبی علیہ السلام کی زیارت کریں۔ روتے روتے وہ پہاڑوں میں نکل گئے اور ایک پہاڑ میں جا کر چھپ کر بیٹھ گئے، وہاں دن میں روتے، رات میں باہر نکلتے، پوری رات اللہ کے سامنے توبہ زاری کرتے، روتے۔ آپ علیہ السلام نے جب دیکھا 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، میرا صحابی مسجد میں نہیں آ رہا، کیا وجہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی کے ذمے لگایا کہ جاؤ فلاں صحابی کو ڈھونڈو
آخر کیا مسئلہ ہوا کہ 2-3 دن گزر گئے، وہ میری صحبت میں نہیں آ رہے، مسجد میں نہیں آ رہے، کیا مسئلہ ہے؟ جا کر تلاش کریں ان کو، جا کر ان کے گھر سے معلوم کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دوسرے صحابی کو لیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہاڑوں میں پہنچے اور وہاں پر دیکھا کہ ایک چرواہا ہے جو بکریوں کو وہاں پر چرا رہا ہے۔ اس سے پوچھا کہ فلاں فلاں حلیے کا بندہ کوئی آپ کو نظر آیا؟ اس نے کہا میں اور تو نہیں جانتا، لیکن یہاں ایک آدمی ضرور آیا ہے جو دن میں پہاڑوں کے اندر ہوتا ہے اور جیسے شام ہوتی ہے، مغرب کا وقت ہوتا ہے تو باہر نکلتا ہے اور پوری رات اس کی اللہ کے سامنے روتے ہوئے گزرتی ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ اس سے کیا گناہ ہوا، اس کا کیا قصور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب وہ صحابی حسب معمول باہر نکلے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پیچھے سے جا کر پکڑ لیا اور اس سے پوچھا کہ کیا آخر ایسا ماجرا ہوا کہ تم 2-3 دن سے مسجد میں نہیں آ رہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ رہے ہیں۔ تو اس نے عرض کیا کہ اے عمر، مجھ سے یہ خطا ہوئی، مجھ سے یہ گناہ ہوا، ابھی میری آنکھیں ناپاک ہو گئی، اب میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ ان ایسی نگاہوں سے جنہوں نے ایک غیر محرم عورت کو دیکھا یہ دوبارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کریں۔ تو میں اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، یہاں پر روتا ہوں اور میں ہرگز واپس نہیں چلوں گا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ آپ کو ہم اٹھا کر اللہ کے نبی کے بارگاہ میں پیش کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دوسرے صحابی نے اس صحابی حضرت عبد الرحمن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا، اور وہ اس حال میں تھے کہ ان کی نگاہیں نیچے تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ ہوا کہ ان سے یہ خطا ہوئی، حالانکہ کوئی خطا بھی نہیں تھی، تو آپ نے اس کو تسلی دی کہ اے میرے صحابی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ تمہاری اچانک نظر پڑی، لیکن جو تم وہاں پر گئے اور تم نے توبہ جاری کی، اللہ سے معافیاں مانگی، اللہ نے تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا اور جنت کی ضمانت دے دی۔ لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تسلی دی اور اس حال میں کہ اس صحابی کی گردن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں تھی، پھر بھی وہ روتے روتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ صحابہ کرام کی تربیت تھی، اور نبوت والی نگاہ جس چیز کے اوپر، جس انسان کے اوپر پڑتی تھی، اللہ نے جس کے مقدر میں ہدایت لکھی ہوتی تھی اس کا تزکیہ ہو جاتا تھا۔ آج ہم سب یہاں پر جمع ہیں کہ ہمارے دل کا تزکیہ ہو جائے، ہماری زندگیاں بھی گناہوں سے پاک ہو جائیں، ہمیں بھی ایسی زندگیاں مل جائیں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر، جیسے صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھتے تھے تو ان کا تزکیہ ہوتا تھا۔ لیکن ہمارے ساتھ دوسرا معاملہ ہے کہ ہمیں اس تزکیے کے لیے، اپنا دل صاف کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اور وہ محنت ہم کیسے کریں گے؟ جب ہم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، جب ہم اپنے ہاتھ کو اللہ والوں کے ہاتھ میں دیں گے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، تو وہ رنگ ہمارے اوپر چڑھے گا جو رنگ اللہ والوں کے اوپر ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے دلوں کے اندر کتنا کام موجود ہے۔ ابھی تو ہم سب مطمئن ہیں کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ہم نے داڑھی سنت اپنے چہرے پر سجائی ہوئی ہے، اور ہم نیک اعمال بھی کر رہے ہیں، تو ہم مطمئن ہیں کہ ہم صحیح ہیں۔ لیکن آپ میری اس بات کے اوپر تھوڑی توجہ کریں اور اس کو آزما کر دیکھ لیں کہ آپ نمازوں کے باوجود، آپ قرآن مجید کی تلاوت کے باوجود، آپ نیک اعمال کرنے کے باوجود، آپ چند دن کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ واقعی اللہ والا ہو، یہ شرط ہے۔ آپ چند دن کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل کے اندر کتنا کام باقی ہے۔ حضرت مولانا
حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتم کا ایک مرتبہ ہم بیان سن رہے تھے، تو حضرت نے فرمایا کہ ایک قاری صاحب میرے پاس آئے اور اس نے آ کر عرض کیا کہ حضرت آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کہیں قاری صاحب کیا بات کرنی ہے؟ حضرت صبح تہجد کے وقت اٹھتا ہوں، تہجد پڑھ کر تلاوت شروع ہوتی ہے، بچوں کی کلاس شروع ہوتی ہے، ناشتے صبح فجر کا ٹائم ہوتا ہے، فجر کے بعد پھر کلاس شروع ہوتی ہے، سارا دن قرآن پڑھتا ہوں، بچوں کا سنتا ہوں، پھر دوپہر تک، پھر شام تک، پھر رات مغرب کے بعد، پھر عشاء کے بعد، پورا دن اس طرح گزر جاتا ہے۔ حضرت نے کہا کہ میں نے اس کو کہا کہ بھائی ماشاءاللہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں، لیکن اس نے کہا حضرت مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میری ساری دن کی ٹائمنگ، میرا سارا وقت قرآن مجید کی تلاوت میں گزرتا ہے، لیکن پھر بھی میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میرے دل کے اندر ہر وقت شہوت کے خیالات آتے ہیں، میرے دماغ اور دل کے اندر ہر وقت گناہوں کے خیالات ہوتے ہیں، اور میں اپنے آپ کو کس طرح قابو کر کے بیٹھتا ہوں۔ تو پھر حضرت نے فرمایا کہ بھئی یہ اللہ والوں کی صحبت کی برکت ہوتی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر ایک انسان ہر گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب اور خاص بندہ بن جاتا ہے۔ تو آپ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر دیکھیں کہ آپ کے دل کے اندر، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے دل کے اندر کتنا کام باقی ہے، کتنی بیماریاں ہمارے دلوں کے اندر لگی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں ان بیماریوں کا احساس نہیں ہوتا۔ جلن ہمارے اندر ہوتی ہے، حسد ہمارے اندر ہوتا ہے، بغض ہمارے اندر ہوتا ہے، کینہ ہمارے اندر ہوتا ہے، اور کتنی ایسی بیماریاں جو ہمارے دل کے اندر لگی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں ان بیماریوں کا احساس نہیں ہوتا اور ہم اپنے آپ کو پھر بھی اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ایک عرض یہ کرنی تھی کہ ہم جتنی صلاحیتیں اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے لگا رہے ہیں، حالانکہ دینے والی ذات تو وہ ہے، وہ کہیں سے بھی دے سکتی ہے۔ اگر اتنی صلاحیتیں ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے لگائیں تو آپ یقین کریں کہ ہماری دنیا بھی بہتر اللہ بنا دیں گے اور ہماری آخرت بھی اللہ بہتر بنا دیں گے۔ ایک واقعہ میں نے کسی بزرگ سے سنا کہ ایک بڑی شخص کا عمر تھا، بڑی عمر کا شخص تھا، وہ ایک مرتبہ مزدوری کرنے کے لیے نکلا، بیچارہ مزدور آدمی تھا، مارکیٹ میں گیا اور جہاں پر دیگر مزدور بھی بیٹھے ہوتے تھے ان کے ساتھ بیٹھا۔ کتنا وقت کتنا ہے؟ تو وہ جا کر بازار کے اندر بیٹھا کہ مزدوری کے طور پر مجھے بھی کوئی لے کر جائے۔ تو لوگ آئے اور لوگوں نے جتنے بھی جوان مزدور تھے، تھوڑے صحت مند مزدور تھے، ان کو سب کے سب لے کر چلے گئے، اس کو کسی نے نہیں لیا کیونکہ یہ بوڑھا تھا، اور لوگوں نے کہا کہ ہم تو پیسے دیتے ہیں، اس بوڑھے سے کوئی کام نہیں ہوگا، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم کسی جوان مزدور کو لے کر جائیں تاکہ وہ ہمارا کام اچھے طریقے سے کر سکے۔ ٹائم گزر گیا، اس نے دیکھا کہ اب دنیا کی تو کوئی مزدوری نہیں ملی، چلو میں اللہ کی مزدوری کرتا ہوں۔ قریب میں ایک مسجد تھی، یہ وہاں پر گیا اور مسجد کو اچھی طرح صاف کیا، مسجد کے جھاڑو لگایا اور شام مغرب تک بیٹھ کر اللہ کی وہاں پر عبادت کی۔ جب گھر گیا تو بیوی نے کہا کہ کچھ لائے ہو تو دو تاکہ کھانا پکاؤں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے آج ایک بڑے آدمی کی مزدوری کی ہے، لیکن اس نے کہا کہ کل آنا پھر میں تمہیں دوں گا، تو اس لیے آج کچھ مجھے ملا نہیں، آج گزارا کر لو۔ دوسرے دن پھر صبح یہ اٹھا اور جا کر بازار میں بیٹھا، جتنے بھی لوگ تھے وہ دوسرے دن بھی جوان مزدوروں کو لے گئے، اس کو کوئی نہیں لے گیا۔ تو اس کا وہ دن بھی ایسے گزرا، اس نے کہا چلو دنیا کی مزدوری نہیں ملی، میں جا کر اللہ کی مزدوری کرتا ہوں۔ تو یہ پھر مسجد میں گیا، اس نے جا کر صفائی کی اور وہاں مغرب تک بیٹھ کر اللہ کی عبادت کی، اللہ سے مانگا۔
جب گھر گیا تو بیوی نے کہا آج دوسرا دن ہے، آج تو کل کی مزدوری بھی ملی ہوگی، لاؤ کچھ دو تو کھانا وغیرہ پکاؤں۔ تو اس نے کہا کہ اس نے کل کا کہا ہے، آج بھی مجھے مزدوری نہیں ملی، آج صبر کر لو۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، جہاں 2 دن گزر گئے وہاں کل کا دن بھی گزر جائے گا۔ تیسرے دن بھی حسب معمول یہ بازار میں گیا اور اس نے جا کر وہاں پر بیٹھا۔ تیسرے دن بھی اس کو کسی نے نہیں لیا اور یہ پھر مایوس نہیں ہوا، اللہ کے گھر میں گیا، وہاں پر صفائی کی اور وہاں بیٹھ کر خوب اللہ سے دعائیں کی، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی عبادت کی۔ جب مغرب کا وقت ہوا، اب اس کے دل کے اندر یہ خوف تھا اور اللہ سے رو کر اس نے دعا کی کہ اللہ میں 2 دن سے اپنی بیوی کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کل مزدوری ملے گی، کل مزدوری ملے گی، آج تو میں نے اس سے پکا وعدہ کیا تھا اور 2 دن سے میرے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، فاقے ہیں، آج تیسرا دن، اگر آج میں گیا تو میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ وہاں پر خوب دعائیں کر کے رو کر یہ جب گھر میں داخل ہوا، دروازہ بجایا تو اس کی بیوی حشاش وشاش اور بہت خوش، اس نے دروازہ کھولا اور وہ ہنسنے لگی۔ جب اس نے دیکھا تو حیران ہو گیا کہ آج میری بیوی نے کوئی سوال نہیں کیا، وہ اور اتنی خوش۔ تو بیوی سے کہا کہ کیا بات ہے آج آپ اتنی خوش ہو؟ تو بیوی نے کہا کہ آپ خود سامان لے آتے، آپ نے کسی اور بندے کے ساتھ اتنا سامان بھیجا آج۔ تو وہ حیران ہو گیا کہ میں نے تو کوئی سامان نہیں بھیجا، لیکن بیوی کو نہیں دکھایا۔ بیوی کو کہا کہ وہ سامان کہاں رکھوایا تم نے؟ بیوی نے کہا کہ آ جاؤ میں آپ کو دکھاؤں، اور میں نے ابھی تک کھولا بھی نہیں ہے، اس میں پتہ نہیں کیا ہے۔ تو بڑے کئی قسم کے تھیلے بھرے ہوئے۔ جب یہ مزدور وہاں پر گیا اور اس نے جا کر تھیلوں کو باہر سے ہاتھ لگایا تو اس کو کوئی سخت چیز لگی۔ اس نے کہا کہ یہ تھیلے کھولو۔ جب تھیلے کھولے تو اس میں سونا اور اشرفیاں، درم، دینار جو بھی اس وقت میں تھے وہ سارے کے سارے بھرے ہوئے تھے تھیلوں میں۔ یہ حیران ہوا اور بیوی نے کہا کہ واقعی تمہارا مالک تو بہت بڑا کوئی آدمی تھا جس نے 3 دن کی اتنی زیادہ مزدوری دی ہے کہ ہم پوری زندگی بیٹھ کر بھی کھائیں تو کبھی ختم نہ ہو۔ تو پھر یہ رونے لگا اور اس نے بیوی کو یہ کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں بوڑھا آدمی ہوں اور میں 3 دن سے بازار میں بیٹھا ہوں، اس بوڑھے کو کوئی بھی مزدوری دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں 3 دن سے اللہ کی مزدوری کر رہا تھا، اور جو اللہ کی مزدوری دل سے کرتا ہے اللہ اس کو اتنا عطا فرماتے ہیں کہ وہ پوری زندگی کے لیے اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، دینے والی وہ ذات ہے اور وہی یقیناً دے گی، اور ہم مانگیں بھی اس سے اور خوب مانگیں، جھولیاں بھر کر مانگیں اور یقین کے ساتھ مانگیں تو اللہ اتنا دے گا کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے، کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ ان چیزوں کو پورا فرما دیتے ہیں اور وہاں سے عطا فرماتے ہیں جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے نبی کی 100% اتباع کریں اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں۔ جب ہم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ہمیں ایسا رنگ لگے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی۔ یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل تو یہ ہے کہ انسان کا دل مطمئن ہو اور انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ ایک بزرگ تھے، جوان عمر، اور لاکھوں ان کے مرید تھے اور وہ بالکل جوان تھے۔ تو ان کے ایک بوڑھے مرید تھے، اس نے کہا حضرت بار بار میرے دل کے اندر ایک خیال آتا ہے، ایک سوال آتا ہے، آج مجھے موقع ملا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے ایک سوال کروں۔ اس نے کہا کریں سوال، پوچھیں۔ اس نے کہا کیا بات ہے کہ آپ جوان ہیں اور اس جوانی کی عمر میں آپ کے لاکھوں مرید ہیں اور میں بوڑھا ہو گیا اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ میں آپ سے زیادہ عبادت کرتا ہوں، پابندی کے ساتھ تہجد پڑھتا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں اور باقی جتنی بھی عبادات ہیں وہ کرتا ہوں، لیکن ہمیں کوئی ہاتھ ملانے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔
اور آپ کے اتنے مرید ہیں، حالانکہ آپ اتنی عبادت نہیں کرتے جتنی میں آپ کا مرید ہو کر کرتا ہوں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے بہت ہی اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری زندگی کے چند سال ایک کامل اللہ والے کی صحبت میں گزرے، اور اس اللہ والے کی صحبت نے میرے اوپر وہ رنگ لگایا کہ جو آج آپ دیکھ رہے ہو. تو اصل میرے دوستو بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں جب انسان بیٹھتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ جب انسان جڑتا ہے، تو اللہ یقین کریں ان کو بھی رنگ لگا دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اللہ والوں کے چہرے اتنے چمکتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان قلبی ذکر کرتا ہے، جب اس کا دل ذاکر ہو جاتا ہے، تو اس کے دل کے اوپر ہر وقت اس طرح اللہ کی تجلیات برستی ہیں. مطلب اس کا دل اللہ کی تجلیات کا اس طرح مرکز بن جاتا ہے جس طرح خانہ کعبہ ہے. خانہ کعبہ کے اوپر بھی 24 گھنٹے اللہ کی تجلیات برستی ہیں، اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ جا کر بیٹھیں سامنے تو آپ کا دل نہیں کرے گا کہ میں خانہ کعبہ سے اپنی نگاہوں کو ہٹاؤں. وہاں پر جا کر بیٹھے ہیں، سارا دن دیکھتے رہیں. حالانکہ کیا ہے، ایک کمرہ ہے اور کتنی یہاں بڑی بڑی خوبصورت بلڈنگیں ہیں، لیکن اس کو تھوڑی دیر بھی آپ نہیں دیکھ سکتے. لیکن خانہ کعبہ کے اندر آخر وہ کیا کشش ہے کہ جب انسان اس کے سامنے جا کر بیٹھتا ہے تو اس کا دل سیر نہیں ہوتا. وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنی نگاہوں کو ہٹا کر دوسری جگہ نگاہیں ڈالوں، ہر وقت اس کی نگاہ خانہ کعبہ کے اوپر ہوتی ہے. اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کی تجلیات کا وہ مرکز ہے. بالکل اسی طرح جب انسان ذکر کرتا ہے تو اس کا دل جب ذاکر ہو جاتا ہے تو اس کا دل بھی اللہ کی تجلیات کا مرکز بن جاتا ہے. اور جس کا دل اللہ کی تجلیات کا مرکز ہو تو 24 گھنٹے اللہ کی رحمتوں کا اس کے اوپر نزول ہوتا ہے. اس وجہ سے ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہیں. اور آپ دیکھیں اللہ والوں کے چہرے، یہ نہیں ہے کہ کوئی کلر کسی کا سفید ہے کسی کا کالا ہے، لیکن ان کے چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ ان کے چہرے کی طرف دیکھتا رہوں اور ان سے نگاہ نہ ہٹاؤں. تو یہ آج اللہ والوں کی مجلس ہے، اور بڑے بڑے اس فقیر، یہ تو نالائق فقیر ہے، اس کو حکم ہوا کہ چند منٹ یہاں پر آپ لوگوں کو جوڑ لوں، تھوڑی باتیں کر لوں جو اللہ نے توفیق دی. لیکن اصل جو ہمارے مشائخ کچھ آ چکے ہیں اور کچھ آ رہے ہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سامنے وہ جلوہ افروز ہوں گے اور آپ ان کے نورانی بیان سنیں گے. اور یقین کریں کہ ان کے ایک ایک بات ہیرے اور موتیوں سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے. جب آپ اپنے دل کے برتن کو خالی کر کے ان کے سامنے رکھیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ ان کی زبانوں کے اندر کیا تاثیر ہے. تو جو دوست ابھی تک نہیں پہنچے ان کو بھی آپ دعوت دیں کہ آج ایک موقع ہے، اللہ والے سب یہاں پر جمع ہو رہے ہیں، ہم اللہ والوں کے نورانی بیانات سنیں، اللہ والوں کی زیارت کریں اور یہاں سے آج لوٹ کر سمیٹ کر جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنی گردنوں کو جھکائیں اور اپنے دل کی طرف توجہ کریں اور یہ تصور کریں کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہمارے دل کے اوپر بارش کی طرح برس رہی ہیں. ہمارے دل کے زنگ ظلمات شہوانی نفسانی سب کے سب دور ہو رہے ہیں. ہمارا دل ذوق اور شوق سے کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. دل کا کام دھڑکنا ہے اور کوشش کریں کہ اس دھڑکن کو اللہ اللہ کی آواز کے اوپر لائیں. اللہ اللہ کی اس کو عادت ہو جائے. جب یہ دھڑکے تو اس سے صرف یہ آواز آئے اللہ 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 اللہ. میری قسمت جگانے کو خدا کا نام
کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ جو پوچھا کملی والے نے، کہا صدیق اکبر نے، جو پوچھا کملی والے نے، کہا صدیق اکبر نے، میرے سارے گھرانے کو خدا کا نام کافی ہے، میرے سارے گھرانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ خدا کا ذکر کرنے سے سکون قلب ملتا ہے، خدا کا ذکر کرنے سے سکون قلب ملتا ہے، خدا کے اس دیوانے کو خدا کا نام کافی ہے، خدا کے اس دیوانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ باغ میں جب میں گیا سب توتیاں تھی خوش نوا،
باغ میں جب میں گیا سب تو تھی آتی خوش نبا، کہتی تھی نعتِ